دیکھیے غدیر کی جو معروف آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اے رسول پہنچا دیجیے. خود اس آیت میں بے شمار نکات ہیں. آفیشل عہدے سے پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الرسول، اس لیے کہ سرکاری کام تھا. یہ ایک آفیشل سرکاری کام تھا. یہاں پر یہ کسی خاندان کا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے داماد کو معین کر دینا. یہاں رسول نے اپنے داماد کو معین نہیں کیا، یہاں اللہ کے ولی کو معین کیا. اس لیے یاسین کہہ کے نہیں پکارا یہاں پر. حضور ہیں یاسین اے سید و سردار، طٰہٰ اے طیب و طاہر، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے، یہ سب ہے حضور. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ نے اتنا خاص پروٹوکول رکھا ہے. یہاں پر پکارا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب پر پہلے ہی، آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اچھا پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ چکی ہے کہ حضور کو پہلے ہی بتلایا جا چکا ہے. حضور تو عالم ما کان وما یکون ہے. یہ تو غدیر میں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا اس دن کہ غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اظہار ولایت کا نام ہے. اس دن ولایت ایجاد نہیں ہو رہی ہے، اس دن ولایت کا اظہار ہو رہا ہے. اور اس کی دلیل یہ جملہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ ایئر 1 سال ہو گیا اسے، اس بات کو تفصیل سے پیش کیا تھا، لہٰذا اسے دہراؤں گا نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائے اور بات سامنے ہو سکتا ہے نہیں بھی موجود ہو. سورہ والنجم کی ابتدائی 10 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. عجیب آیت ہے. والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبكم وما غوى، جب اے رسول آپ نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی آپ کے ذہن سے کوئی بات نکلی، یعنی آپ نہ کبھی بھولے نہ کبھی گمراہ ہوئے. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی خواہشات نفس سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. ان هو الا وحی یوحى، یہ تو جو بھی ہے اللہ کی جانب سے وحی ہے. علمہ شدید القوى، کہ رسول کو ایک بہت شدید طاقت والے نے تعلیم دی ہے. اللہ نے اپنے آپ کے لیے کہا علمہ شدید القوى، جو بہت شدید طاقت والا ہے اس نے یہ وحی تعلیم دی ہے. وهو بالافق الاعلى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پر موجود تھے. دنا فتدلى، اس کے بعد آپ قریب ہوئے اور جھکے. وكان قاب قوسين او ادنى، اور اتنے جھکے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ 9 آیتیں ہو گئی. فاوحى، فا ہے یہاں پر، فا بلا تفریق بلا فصل. فاوحى، فوراً اللہ نے وحی کی. الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف. ما اوحى، جو بھی وحی کی. بات ہو گئی کہ آپ نے کہا کسی کو کہ میں ایک جگہ کھانے پر گیا تھا تو بہت بہترین انتظام تھا اور بہت ہی اچھا کھانا تھا اور 4 طرح کی ڈشز موجود تھیں اور کھاتے کھاتے دل یعنی پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرا. بھائی کیا تھا کھانا کا؟ جو بھی کھانا تھا. اتنی لمبی داستان سنانے کے بعد یعنی ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اس وقت بلایا اور یہ تو بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر دیا اور حبیب جھکے اور اتنا جھکے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى، اس نے وحی کی. الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف. کیا وحی کی؟ ما اوحى، جو بھی وحی کی. یعنی یہ کیا انداز. فاوحى الی عبدہ ما اوحى. اور اس میں خاص بات ہے، ایک بہت خاص بات ہے اس میں. وہی کس کے ذریعے سے نازل ہوتی تھی؟ جبریل کے ذریعے سے. یہاں جبریل کا ذکر بھی نہیں ہے.
فاوحا، اللہ نے وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ اللہ ایک اور آسان مثال دے دوں، شاہ جی بھی تشریف فرمائے یہاں پر، میری ان سے کوئی بات ہو رہی تھی تو پی ایچ ڈی کے پریزیڈنٹ اور پی ایچ ڈی کے ریزیڈنٹ مولانا کوئی بات کر رہے تھے، ہماری بات ختم ہوئی، ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ کسی نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ کیا بات کر رہے تھے شاہ جی؟ میں نے کہا جو بھی بات کر رہے تھے۔ اچھا پھر جب صحیح موقع آیا نا تو میں اس وقت ممبر پر تھا، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا تھا، بات پہنچ رہی ہے؟ میں نے کہا اس وقت وہ موقع آ گیا اور میں تھا ممبر پر، تو میں نے کہا کہ وہ جو بات کہی تھی نا اسے میں پہنچا رہا ہوں، یا انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کر دی کہ آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کو بتایا گیا تھا۔ نہیں، جب یہ الکنایا افضل من الصراحہ، عربی میں کہتے ہیں کنایتاً بات کرنا اس میں زیادہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے صراحت کے ساتھ بات کرنے میں، تو میں تو کنایتاً بات کر رہا ہوں نا۔ تو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ایک خاص وحی تھی جو اللہ نے اپنے بندے کی طرف کی تھی اور بتلانے کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کہ ما اوحا، جو بھی وحی کی، جب ضرورت محسوس ہوئی تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے اسے جو پہلے ہی آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ نہیں، اب جو یہاں میرے ساتھ جشن کو منانے آئے ہیں اس جملے کو سنیں، اے رسول تیرے اے پاک پروردگار تیرے حبیب نے کیا ایسی بات تھی جو اب تک نہیں پہنچائی ہے، جو تو نے یہ جملہ کہہ دیا ساتھ میں، بھائی تو نے کہا نماز پہنچاؤ اس نے پہنچا دی، روزہ پہنچاؤ پہنچا دی، حج پہنچاؤ پہنچا دیا، زکات پہنچاؤ پہنچا دی، جہاد پہنچاؤ پہنچا دیا، توحید پہنچاؤ پہنچا دی، نبوت پہنچاؤ پہنچا دی، قیامت پہنچاؤ، ہر چیز تو پہنچا دی۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ یہ کبھی ہوتا ہی ہے، فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ دیوار کو کہو تاکہ در سن لے۔ یہ کہا اپنے حبیب کو کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا اللہ کہ میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا، تم سمجھ لو، اسے نہ مانا۔ اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تاکہ ہم مان لیں، اسے نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور آگے بڑھ کر کہہ دوں تاکہ خطیب بھی سن لے یہ نہ پڑھا، اور سامنے بھی سن لے یہ نہ سنا تو کچھ۔ اچھا آج یقین فرمائیے ذاتی طور پر میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وقت پر تدریس شروع ہو گئی ہے۔ مجھے مجمع سے مطلب نہیں ہوتا، مجھے یہ کہ وقت پر تدریس شروع ہو جائے، اس سے مجھے زیادہ دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور ہمارے اور ماشاءاللہ اب تو مومنین بھی ایک مناسب معقول تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ غور کیجیے گا میرے ساتھ کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ظاہر حضور نے پہنچانا اس بات کو، یہ جملہ نبی ہے تب بھی پہنچانا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ تم سمجھ جاؤ۔ حضور نے آپ جو قافلے کے ساتھ زیارت کر چکے ہیں انہیں بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا۔ 50 لوگوں کا بھی قافلہ ہونا تو ایک ساتھ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، میں کبھی ایک ساتھ پیچھے رہ کر 2 ساتھ پیچھے رہ کر کبھی کسی کا ویٹ کرو کسی کا ویٹ کرو، ہوتا ہے نا۔ 50 لوگوں کی قافلہ ہے، حضور کا قافلہ کتنا ہے؟ 1.25 لاکھ کا قافلہ ہے۔ 1.25 لاکھ کے قافلے کو روکا کیسے جائے؟ اعلان کرنا ہے 1.25 لاکھ کے قافلے کو روکا کیسے جائے؟ تو کوئی بریک ہونا چاہیے نا، کوئی بریک ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے قافلے کو روکا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ غدیر کے قافلے کا بریک کیا تھا؟ حضور نے کیا کہہ کر رکوایا؟ اپنے اصحاب سے کہا جاؤ آگے جا کر اعلان کرتے رہو، کیا کہہ کر قافلہ روکو؟
کہتے رہو حی علی خیر العمل. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اور اسی دن سے یہ جملہ اذان میں شامل کیا گیا ہے. اسی دن سے یہ جملہ اذان میں شامل کیا گیا. کیوں؟ تاکہ جب مؤذن گلدستہ اذان پر اذان دے رہا ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، چاہے نبی کہے اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی خیر العمل پر پہنچے تو علی کی ولایت تو کم از کم یاد آ جائے. بیت محمد بلند ترین صلوات. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور نے ایک خطبہ دیا، حضور کے طویل ترین خطبوں میں سے 3 گھنٹے کا خطبہ، شدید گرمی میں. اب کچھ گرمی سے جل رہے تھے. یہ اس جشن کی کسر ہے جو آج نکال رہا ہوں. تو کچھ گرمی سے جل رہے تھے، کچھ فضائل علی سن کر کباب ہو رہے تھے. اور جا کر خطبہ غدیر دیکھ لیجئے گا، مجھ پر یقین نہ کیجئے، جا خود دیکھ لیجئے گا. حضور نے خدا کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اپنی نبوت کا بھی دوبارہ اعادہ فرمایا، اسے تکرار کیا، اور علی کے فضائل بیان کیے. اور علی کے فضائل میں 110 جملے ارشاد فرمائے. 110 جو ادب کو سمجھ لیتے ہیں. ایک 110 جملے علی کے فضائل پر ارشاد فرمائے. اچھا، جن میں سے کچھ میں اس جشن میں آپ کو سنا چکا تھا. حضور نے ان فضائل کو دہرایا بھی جو گزر چکے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کمال کی بات ہے. حضور نے جو فضائل بیان کیے ہیں، کبھی بھی فقط غدیر کی بات نہیں کر رہا میں تو بات کر رہا ہوں دعوت ذوالعشیرہ سے لے اشیر سے لے کر غدیر تک سب جتنے فضائل حضور نے علی کے بیان کیے. کاش میری بات پہنچ جائے. اگر یہ والی بات میری پہنچ گئی نا اشاروں میں، تو میں ذاتی طور پر بہت خوش اور مطمئن ہو جاؤں گا. حضور نے کسی ایک فضیلت کے لیے بھی، علی کی کسی ایک فضیلت کو بھی اگر کہہ کر بیان نہیں کیا. جو نہیں پہنچے ان کے لیے ایک اور اشارہ دیتا. مثلا حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو علی ہوتا. یہ نہیں کہا حضور نے. فرمایا علی میرا بھائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مومنوں کا امیر ہوتا تو علی ہوتا. نہ اب جو پہنچ گئے. اچھا، ایک مل کے سوال بھیجے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو. یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کیوں کیسے کیا یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا. نہ فرمایا کہ تو لا فتح الا علی لا ذائب الا ذوالفقار. اچھا، اسی انداز سے یہ اگر کہہ کر جہاں کہیں بات ہو، حتیٰ والدین کے لیے اللہ نے بات کی ہے قرآن کریم میں کہ اگر یہ تمہیں ان کی جو اطاعت ہے وہ واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے. کہ اگر یہ تمہیں رب کی مرضی کے خلاف کوئی حکم دے تو اسے قبول نہ کرنا. ٹھیک ہے، احترام کرنا لیکن اسے قبول نہ کرنا. جہاں غور کیجیے گا، یہ موصول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جہاں کہیں اگر کے ساتھ کوئی فضیلت بیان ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر معصوم ہے.
جہاں کہیں اگر کے ساتھ کچھ بیان ہو تو یہ غیر معصوم ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی اگر فضیلت صحیح نکل آئے تو تب جا کر بھی غیر معصوم ہے۔ جہاں مطلق بیان ہو، مطلق اللہ نے اپنے لیے بیان کیا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کی اطاعت کا معیار ہے اور جو رسول کی اطاعت کا معیار ہے ویسا ہی اولي الامر کی اطاعت کا معیار ہے۔ اب ایک سلام دیجیے کہ میں اور آگے بڑھتا ہوں یار۔ تو حضور قدم قدم پہ جو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مشہور شعر ہے لیکن میں دہرا دیتا ہوں اسے کہ مسجد پہ بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یہی ایک امکان ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ مولا کائنات کی ولایت کا وہاں پر میں نے عرض کیا ایجاد نہیں کی، اس کا اظہار فرمایا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله